والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نبیت سنت الاعتکاف۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور سوشل میڈیا کے ناظرین، جب بھی مسجد میں داخل ہوا کریں اعتکاف کی نیت ضرور کر لیا کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دیگر عبادتوں کے ساتھ ساتھ ہمیں اعتکاف کا ثواب بھی ملتا رہے گا۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا، یعنی میں اس سے ہاتھ ملاؤں گا۔ اب ذرا آپ سوچئے کہ یہ کتنی بڑی سعادت ہے کہ بروز قیامت اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہاتھ ملانے کی سعادت مل جائے۔ سبحان اللہ۔ ایک بڑا پیارا شعر بھی ہے، حشر میں دیکھی شفیع آسیاں کی بارگاہ، ہم سبھی مل کر پکارے الصلاۃ والسلام، تم گناہگاران امت کی خبر رکھتے رہے، بخشوائے جرم سارے الصلاۃ والسلام۔ تو ہمیں درود پاک کی کثرت کرنی ہے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے مل کر محبت سے درود پاک پڑھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم قرآن پاک کی کچھ آیتوں کے بارے میں جانتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ قرآن کی باتیں کیا کریں اور قرآن کا درس ہم سمجھا کریں۔ آج قرآن پاک کی کون سی آیت ہے انشاءاللہ غور سے سنتے ہیں۔ اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب۔ اب اس کا پہلے ترجمہ سنیں گے اور پھر اس کے بارے میں کچھ جانیں گے۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، جو کان لگا کر بات سنتے ہیں پھر اس کی بہتر بات کی پیروی کرتے ہیں، یہ ہے جنہیں اللہ نے ہدایت دی اور یہی عقل مند ہے۔ اس آیت کو انشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں۔ یاد رہے کہ جمعہ ہفتے کے 7 دنوں میں سے سب سے اہم دن بھی ہے اور سب سے افضل دن بھی ہے۔ حدیث شریف میں اسے سید الایام فرمایا گیا۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ جمعے کا دن تھا جب آپ جنت سے زمین پر تشریف لائے۔ جمعے میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ اس میں دعا کی جائے گی، وہ قبول ہوگی جب تک حرام کا سوال نہ کرے۔ اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ اسی دن فرعون غرق ہوا اور بنی اسرائیل کو اس سرکش سے نجات ملی۔ اسی دن حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے رہائی عطا ہوئی اور اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے نجات ملی۔ اب غور کریں کہ کتنے امپورٹنٹ واقعات جو ہیں وہ قرآن پاک میں موجود ہیں اور وہ جمعہ کے دن ہوئے ہیں۔ جمعہ مبارک خاص الخاص دن ہے، اسے مسکینوں کا حج قرار دیا گیا۔ اچھا، پھر ہم جمعے کو نماز کے لیے آتے ہیں تو اس میں ہمیں خطبہ سننے کو موقع ملتا ہے۔ اب خطبہ جو ہے نارملی کچھ لوگ تو چپ چاپ ہی سن لیتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا عربی میں امام صاحب نے کیا بیان کیا ہے، حالانکہ اس کے اندر بہت سارے میسیجز ہوتے ہیں، بہت ساری ہدایت کی باتیں ہوتی ہیں۔ اور سبحان اللہ، اللہ کرے کہ ہم اس خطبے کو سمجھ لیں تو ہر بار اپنے علم دین کو انہینس بھی کریں، بڑھائیں بھی، نصیحت کی باتیں بھی دل پر اثر کرنا شروع ہو جائے اور اللہ کرے کہ ہم عمل کرنے والے بھی بن جائیں۔ اب جو میں نے آیت قرآنی تلاوت کی ہے، ایکچولی یہ خطبے اور بیان اور دین کی اہم باتوں کو سننے سے متعلق ہے۔ آج جو ہم نے آیت چوز کی ہے، دوبارہ سنیے گا، الذین یستمعون القول، یعنی جو کان لگا کر بات سنتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے سننا، اس کے لیے عربی میں لفظ سمعن استعمال ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے خوب توجہ کے ساتھ بغور سننا، ایک نارمل سننا ہے نا، اس کے لیے تو سماع ہم کہتے ہیں، لیکن اگر غور سے سننے کی بات کی جائے تو اس سے اردو میں ہمتن گوش ہونا، یعنی ہر طرف سے دھیان ہٹا کر پوری توجہ سے سننا کہتے ہیں۔ اسے عربی میں استماع کہا جاتا ہے۔ نارمل سننا، سماعت جس کو ہم کہتے ہیں، اور استماع کہا جاتا ہے بہت غور سے فوکس ہو کر سننا۔ اب قرآن میں کیا ذکر ہوا؟ الذین یستمعون القول، یعنی جو کان لگا کر بات سنتے ہیں۔ اللہ رسول کا ذکر ہو، کوئی نصیحت کی بات ہو تو وہ کان لگا کر سنتے ہیں۔ اب آگے کیا فرمایا؟ فیتبعون احسنہ، جو لوگ یہ کرتے ہیں بزرگوں کی باتیں، علماء کرام کے ارشادات، قرآنی آیات، احادیث غور سے سنتے ہیں، فرمایا پھر اس کی بہتر بات کی پیروی کرتے ہیں، یعنی سن کر صرف انسنی نہیں کر دیتے، ادھر سے سنا ادھر سے نکال دیا، سنا فالو کرنا شروع کر دیا۔ پھر آگے قرآن کیا کہتا ہے؟ اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب، یہ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے اور یہی عقل مند ہیں۔ تو
تو ماشاءاللہ آپ جمعے کے بیان میں آتے ہیں یا کبھی بھی علماء کرام کے بیانات ہوں جہاں قرآن کی بات ہو حدیث کی بات ہو فوکس ہو کر سننا کوشش کرنی کہ اس پر عمل بھی کریں کیونکہ ایسے لوگوں کو قرآن کہتا ہے کہ ان کو ہدایت ملتی ہے اور یہی عقل مند لوگ ہیں. اب جو کفار ہوتے تھے نا وہ کیا کرتے تھے وہ بھی اللہ رسول کی جب باتیں ہوتی تھی تو آتے تھے منافقین ہوتے تھے بس وہ انسنی کرتے تھے اس کو مذاق میں اڑاتے تھے اس کو فوکس نہیں کرتے تھے. قرآن کہتا ہے ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون جب ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نصیحت آتی ہے تو اسے کھیلتے ہوئے سنتے ہیں. اب آج بھی کیا ہوتا ہے بیان ہو رہا ہے لوگ موبائل میں لگے ہوئے ہیں کچھ لوگ قالین سے کھیلتے رہیں گے چٹائیاں مسجد میں ہو تو چٹائیوں کے دھاگے نکالتے رہیں گے یعنی اللہ رسول کی بات سننے آئے اور ٹائم اپنا یا تو گفتگو کرتے رہیں گے تو یہ بالکل درست نہیں ہے اور یہ کفار کی اور منافقین کی نشانی قرآن میں بیان ہوئی ہے. تو اللہ کرے کہ ہم ایمان والوں کا جو وصف ہے اس کو اپنائیں کہ جب بھی اللہ رسول کی بات ہو قرآن و حدیث کی بات ہو تو فوکس ہو کر سنیں. اچھا اب صحابہ کرام علیہ رضوان نبی پاک علیہ السلام کا خطبہ نبی پاک کا بیان کیسے سنتے تھے کہ روایت میں ہے کہ اذا تکلم اطرق جلساؤہ کانما علی رؤوسہم الطیر یعنی جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کلام فرماتے تو صحابہ کرام گردنیں جھکا کر خاموش بیٹھ جاتے. حالت یہ ہوتی گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں. اب آپ سمجھتے پرندہ ذرا سی حرکت سے اڑ جاتا اب اپنے ہاتھ پہ بھی کبھی بابل تو بیٹھتا نہیں بیٹھ جائے تو ذرا سا ہاتھ لے گا وہ اڑ جائے گا ذرا سی آہٹ ہوگی تو اڑ جائے گا. یعنی صحابہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام جب بیان فرماتے تو وہ اتنی توجہ کے ساتھ اتنا فوکس ہو کر بیٹھتے تھے کہ اگر پرندہ بھی سر پر بیٹھ جائے تو وہ بھی اڑے نہ اس کو بھی لگے کہ کوئی آبجیکٹ ایسا ہے جو ہلنے والا نہیں ہے. تو یہ انداز تھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا. صحابہ کس طرح خطبہ سنتے تھے سبحان اللہ اور پیارے آقا کی بات پر عمل کیسے کرتے تھے. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور آپ نے فرمایا اجلسو بیٹھ جاؤ. اللہ کریم نے نبی پاک کی آواز کو ایک اور کمال یہ عطا فرمایا تھا یہ بھی معجزہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آج مائک لگانے کی ضرورت پڑتی ہے نا پیچھے آواز پہنچانے کے لیے. اس زمانے میں تو مائک نہیں تھا تو سبحان اللہ مسجد نبوی میں جتنے لوگ ہوتے تھے سب کو ویسے ہی آواز سنائی دیتی تھی جیسے قریب والے کو سنائی دیتی. اچھا صرف مسجد نبوی میں نہیں چلے آپ ہو سکتا ہے کہیں کہ جناب اس زمانے میں تو چند لوگ ہوتے تھے. حجۃ الوداع کے موقع پر جب حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات کے میدان میں 1,24,000 صحابہ موجود تھے تب بھی نبی پاک نے جو خطبہ دیا سب کو پراپر اور یکساں آواز پہنچ رہی تھی. کلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ. تو ایک بار نبی پاک نے خطبے میں فرمایا اجلسو بیٹھ جاؤ تو حضرت عبداللہ بن مسعود جو ابھی مسجد میں داخل ہی ہوئے تھے جیسے نبی پاک کا جملہ سنا وہی بیٹھ گئے سبحان اللہ. یعنی فوراً سنتے بھی تھے اور اس پر عمل بھی کرتے تھے. ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ یہاں ہیں جو شاید ہر جمعے آتے ہیں اور ہر جمعے ہی بیان سنتے ہیں کوشش بھی کیا کریں کہ توجہ سے سنا کریں لیکن اس پر کچھ نہ کچھ عمل بھی شروع کر دیں. تو انشاءاللہ یہ جو قرآن کی آیت میں انعام اعلان ہوا ہے نا کہ وہ لوگ سنتے بھی ہیں کان لگا کر عمل بھی کرتے ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت والے ہیں اور عقل مند ہیں. تو اللہ کرے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں. اچھا اب ہم جمعے کے خطبے کو اسپیشلی تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں. ایک بڑی پیاری حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا کان یوم الجمعۃ فاغتسل الرجل فرمایا جب جمعے کا دن ہو تو بندہ غسل کرے فغسل رأسہ اپنے سر کو دھوئے پھر فرمایا ثم تطیب من اطیب طیبہ پھر بہترین خوشبو لگائے یعنی جو اس کے پاس خوشبو ہے اس میں سے بہترین خوشبو لگائے. پھر فرمایا لبس من صالح ثیابہ اور پھر فرمایا اچھے کپڑے پہنے. ثم خرج الى الصلاۃ پھر نماز جمعہ کے لیے وہ نکلے گھر سے حاضر ہو جائے سبحان اللہ. اور پھر فرمایا ولم يفرق بین اثنین دو بندوں کے درمیان سے نہ گزرے. اب اس میں ایک چیز کیا ہوتی ہے کہ بعض اوقات نمازی بیٹھے ہوتے ہیں لوگ گزر کر بیچ سے کاندھے ٹاپ کر آ رہے ہوتے ہیں. یہ نہ کیا کریں کیونکہ آپ بہت سارے لوگوں کو ڈسٹرب کر رہے ہوتے ہیں. اور حدیث میں بھی یہ ذکر آیا کہ دو بندوں کے درمیان سے نہ گزرے. جدھر جگہ ملتی ہے بیٹھ جائے وہ الگ بات ہے جب نماز کا وقت شروع ہوگا تو صفیں درست ہو جائیں گی لیکن بعض لوگ سب کو اوپر سے کاندھے پھلانگتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں. جتنوں کو کاندھا آپ پھلائیں گے ان کا بیان سننا ڈسٹرب ہو جائے گا. اور جب شریعت کی بات ہو رہی ہوتی ہے نا اس میں ایک احتیاط اس لیے کرنی ہوتی ہے کہ کبھی جائز کو وہ ناجائز نہ سمجھ جائے حلال کو وہ حرام نہ سمجھ جائے کیونکہ آپ نے اس کے کاندھے سے جب آپ نے اوپر سے آنا ہے تو اس سے ڈسٹرب ہونا ہے اور وہ بیان کو مس کر جائے گا. تو حدیث میں کیا فرمایا دو بندوں کے درمیان سے نہ گزرے اور پھر فرمایا امام کا کلام پوری توجہ کے ساتھ سنے اس کے جمعے سے جمعے تک کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. اس میں 3 دن کا مزید اضافہ ہے غفر له من الجمعۃ الى الجمعہ وزیادۃ 3 ایام یعنی گویا تقریباً 10 دن کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اگر بندہ یہ عمل کر لے. میں پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں کرنا کیا ہے جمعے کے دن غسل کرنا ہے بہترین خوشبو لگائیں اچھے کپڑے پہنیں پوری توجہ کے ساتھ نماز جمعہ کے جب آئیں تو دو بندوں کے درمیان سے نہ گزریں. پھر فرمایا پوری توجہ کے ساتھ امام کا بیان خطبہ
खुतबा सुने और फिर क्या होगा इंशाअल्लाह तकरीबन 10 दिन के गुनाह जो है वो माफ कर दिए जाए। तो ये जुमा का दिन बड़ा कमाल का दिन है। और आप देखिए हदीसों में बार बार खुतबे को गौर से सुनने का हुक्म है, बयान को गौर से सुनने का हुक्म है, अल्लाह रसूल की जो बात हो रही है, कुरान और हदीस की जो बात हो रही है उसको गौर से सुनने का हुक्म है। अब जो है इंशाअल्लाह मैं जो खुतबा जुमा है, क्योंकि मैं ही चाहता हूं कि आज हम कम से कम कुछ खुतबा जुमा को समझ लें, ताकि आइंदा जब जब खुतबा जुमा हमारे सामने पढ़ा जाए तो कुछ बातें हमें याद आ जाएं और हम उसको बहुत अच्छे अंदाज से समझें भी, और अल्लाह करे हमारे दिलों पर असर भी हो जाए। अब उमूमन जो इमाम साहिबान होते हैं जो जुम्मे का खुतबा देते हैं वो खुतबात रज़विया से देते हैं, और खुतबात रज़विया के जो 5 बुनियादी मज़ामीन हैं, 5 सब्जेक्ट बयान होते हैं। जब भी अरबी खुतबा होता है ना नॉर्मली उसमें 5 सब्जेक्ट होते हैं। पहला सब्जेक्ट क्या है? अल्लाह पाक की हम्दो सना और प्यारे आका अलैहिस्सलाम पर दुरूद पाक पढ़ा जाता है। दूसरा सब्जेक्ट यह है तकवा और मोहब्बत रसूल की नसीहत की जाती है। तीसरा मकाफात अमल, यानी जैसा करोगे वैसी भरोगे, उसका बयान किया जाता है। चौथे नंबर पर खुलफाए राशिदीन, सहाबा, अहले बैत का जिक्र खैर होता है, उनके लिए रहमत की दुआएं होती हैं। और पांचवा एक बड़ी नसीहत भरी आयत करीमा भी हमें सुनाई जाती है। अब इन 5 सब्जेक्ट को मैं इंशाल्लाह एक एक करके बयान करता हूं, आप जरा गौर से सुनते जाएं, आपको इंशाल्लाह बहुत कुछ उसमें समझ भी आएगा, और अल्लाह करेगा आइंदा भी आप अगर इसको फोकस रखेंगे तो आप इंशाल्लाह जुम्मे की खुतबे को एंजॉय भी करेंगे और अल्लाह ने चाहे अंडरस्टैंड भी करेंगे। इब्तिदा कैसे होती है जुम्मे की खुतबे की? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फद्दल सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अलल आलमीन जमीआ। ये सुनते हैं ना, तर्जुमा क्या है? सब खूबियां अल्लाह को जिसने हमारे सरदार और हमारे मालिक मौला सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम को तमाम जहानों पर फजीलत बख्शी है। यानी अल्लाह की हम्द हो रही है, नबी पाक पर गोया दुरूद भेजा जा रहा है। अब इसका कितना प्यारा अंदाज